السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ، میں ہوں علی سرور۔ ایران نے یہ کہا ہے کہ دشمن کو نقصان پہنچائیں گے۔ امریکہ اسرائیل نے جو غلطی کی وہ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ایرانی جبکہ ٹرمپ نے کہا کہ ایرانی قیادت کا خاتمہ کر رہے ہیں۔ ایران میں جو لیڈر بننا چاہتا ہے مارا جاتا ہے۔ اور خبر یہ ہے کہ چین نے سالسی کے لیے اپنا نمائندہ خصوصی مشرق وسطیٰ بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اچھا، اس طرح کی باتیں، چونکہ اب جنگ تو جاری ہے، امریکہ اسرائیل نے مل کر جو حملہ کیا اور اس کے بعد جو سامنے سے جواب دیا ایران نے، لیکن اب اگر میں سابق سربراہ MI6 کی بات کروں تو وہ یہ کہتے ہیں ایران کے خلاف غیر ضروری جنگ لڑی جا رہی ہے، کیونکہ ایران کی جانب سے پیشگی حملے کا کوئی خطرہ ہی نہیں تھا۔ تو پھر وجہ کیا تھی ایران پر فوری حملہ کرنے کی؟ ایک طرف تو مذاکرات ہو رہے تھے اور دوسری جانب یہ حملہ کر دیا گیا۔ پہلے بھی اس طرح ہوا تھا، اس پر ہم بات کریں گے، اور دوسری طرف یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے مسلم امہ ایسے میں کہاں ہے، مسلم امہ کیوں تقسیم کا شکار نظر آتی ہے؟ اور ظاہر مسلم امہ ایک طرف ہم کہا جاتا ہے جی ٹرمپ اور اسرائیل کے پوری مسلم امہ مخالف ہے، گو کہ ہمارے یہاں سے تو خیر ٹرمپ کو بھی پیس کا نوبل انعام کے لیے نامزد کیا گیا، لیکن بہرحال اب اس پر ہم بات کرتے ہیں کہ جناب مسلم امہ کا پھر کیا ہوگا؟ OIC کا کردار بھی ہے، اقوام متحدہ کیوں خاموش ہوتی ہے، اور کیا اقوام متحدہ جو بڑی طاقتیں ہیں ان کی لونڈی بن کر رہ گئی ہے؟ ان کے اشاروں پہ سارے کام ہوتے ہیں کہ ہماری قراردادیں موجود ہیں آج سے 60 سال پہلے کی بھی، اور میں بات کر رہا ہوں مقبوضہ جموں کشمیر کے حوالے سے، عمل درآمد نہیں ہوا آج تک۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے تحریک جوانان پاکستان کے چیئرمین ہیں عبداللہ حمید گل صاحب، سینئر رہنما۔ بہت شکریہ عبداللہ حمید گل صاحب، کیا کہیں گے اس ساری جنگ کے حوالے سے؟ جو سامنے سے ایران نے بھی نقصان ظاہر اپنی تئیں جہاں جہاں ان کے بیسز ہیں نقصان تو وہ پہنچا ہی رہے ہیں، لیکن ٹرمپ کا یہ کہنا کہ جی جو بھی نیا ایرانی قیادت کرے گا، جو بھی ایران کی، وہ بھی مارا جائے گا، اور ظاہر ہے یہ بڑی اسٹیٹمنٹ ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر 12 کروڑ عوام ہے ایران کی تو وہ سب سارے ہی بننا چاہتے ہیں، لیڈر بھی اور رہنمائی بھی کرنا چاہتے ہیں، اپنی قوم کی چلنا بھی چاہتے ہیں آگے۔ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے سر، ٹرمپ کے کیا عزائم ہیں؟ یہ جنگ لمبی چلتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ مجھے تو لگتا ہے ٹرمپ مارا جائے گا۔ اس سارے کے اندر کیجولٹی جو بن رہا ہے، پولیٹیکل کیجولٹی جو بن رہا ہے، جو دنیا کے اندر موسٹ ہیٹڈ مین کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، وہ تو آیت اللہ خامنہ ہی تو لوگوں کو کہا گیا تھا کہ وہ سمبل آف ہیٹڈ ہے، جبکہ وہ تو سمبل آف لو ہو گیا۔ اب ایسی صورت کے اندر اگر وہ سمبل آف لو ہے تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ ہاؤ کم کہ دنیا اس کے لیے نکلی تھی؟ آپ نے درست کہا کہ ایک طرف جہاں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو نیا لیڈر آئے گا اس کو شہید کر دیا جائے گا، تو کیا لیڈروں کے شہید ہونے سے تحریکیں ختم ہو جائے کرتی ہیں؟ تاریخ میں تو ایسا کچھ مجھے نہیں نظر آ رہا۔ آپ اسلام کو دیکھ لیں، اسلام کے اندر جو ہے وہ کتنے لوگوں کو شہید کیا گیا، تو کیا اسلام ختم ہو گیا؟ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ کربلا زندہ ہی جو ہے وہ تب ہوتا ہے جب آپ کو پتہ ہے تو اس لیے دیکھنا یہ پڑے گا کہ اب صورتحال کی طرف جا رہی ہے۔ اس ٹائم پہ جنگ کا انیشیٹو ایران کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ ایونٹس وہ کریٹ کر رہا ہے اور باقی لوگ فائر فائٹنگ کر رہے ہیں۔ امریکہ پہلی دفعہ ڈپلومیٹکلی سطح کے اوپر تنہا ہو گیا ہے، پولیٹیکل سطح کے اوپر تنہا ہو گیا ہے۔ دنیا کے اندر اس کو لوگ اس سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ساری صورتحال کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں جو اس ٹائم پہ انٹرنل امریکہ کا پولیٹکس ہے، یہ پہلی دفعہ یہ ہے کہ 21% لوگ جو ہیں اس ٹائم پہ وہ صرف جنگ کے حق میں ہیں، باقی لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اپوزیشن آڑے ہاتھوں لے رہی ہے۔ ایپسٹین فائل کے اندر جو چھوٹی بچیوں کے ساتھ ریپ کے واقعات ہیں ان کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ ٹرمپ کی اس پالیسی کو جو سامنے لایا جا رہا ہے کہ اس کے پاس کوئی پالیسی ہی نہیں تھی اور اس کی بنیاد کے اوپر حملہ کیا گیا، اور سبھی وہ کہتے تھے کہ جی 4 روزہ جنگ ہوگی، سبھی وہ کہتے تھے کہ ہم نے مخصوص اہداف حاصل کر لیے ہیں، اور 6 مہینے قبل ہی وہ تو کب کا ان کا میزائل پروگرام اور نیوکلیئر پروگرام تباہ کر چکے تھے۔ تو یہ ایرانی قوم کیا ہے جو مطلب دنیا کی ایسی قوم بن گئی ہے کہ جس نے 6 مہینے میں دوبارہ نیوکلیئر بنا لیا؟ یہ اصل میں اپنے جھوٹے پروپیگنڈے کے وجہ سے دنیا کے اندر اب ناپسندیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ بالکل صحیح ہے، لیکن اس نیٹو ان سے میں سر دور ہو چکا ہے، بالکل صحیح بات ہے آپ یونائٹڈ کی، نیشن ان کے قریب نہیں ہے، لیکن عبداللہ اور حمید گل صاحب یورپین پھر یونین۔ وجہ کیا نظر آتی ہے آپ کو کہ اچانک ایک طرف سے مذاکرات ہو رہے تھے پھر حملہ کیا گیا؟ اس کی کیا ایسی وجہ تھی؟ جلدی کس بات کی تھی کہ ایران ایسا کیا کرنے والا تھا؟ اس کا خوف تھا اسرائیل کو یا امریکہ کو؟
नहीं, खौफ तो इसराइल का है ना। स्टेट ऑफ जो फियर है उसमें तो एक इंडिया रहता है और एक इसराइल रहता है, क्योंकि दोनों ममालिक के पास, हिंदुओं के पास इंडिया के अलावा मुल्क नहीं और यहूदियों के पास इसराइल के अलावा मुल्क नहीं। बिल्कुल सही। अमेरिका की तो ताकत को इस्तेमाल किया जा रहा है, अमेरिका की माइट को इस्लाम के खिलाफ और तमाम उन जो ऑर्गेनाइजे, अब आप ये देखें भी, ये जो पीट हेग्सेट का बयान आया, जो उनके वॉर मिनिस्टर है, उसने खुलेआम इस्लाम को क्रिटिसाइज किया, जो उसने नाउजुबिल्ला गलत अल्फाज इस्तेमाल किए, लानत हो उसके ऊपर 1000 दफ़ा। तो मुझे ये बताइए कि ये क्यों कहा? उसने कहा कि हमें, और इससे पहले भी क्या लोग कहते नहीं रहे कि ये इस्लामिक रेडिकलिज्म और इस्लामिक जो सोच है, भाई आप आलम इस्लाम के पास न्यूक्लियर बम आपको अच्छा नहीं लगता, तो आलम इस्लाम में से किसने हिरोशिमा नागासाकी को बमबारी की थी? तो न्यूक्लियर के अंदर तो सबसे ज्यादा जो गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया गया वो किसी और ने नहीं बल्कि वो अमेरिका ने खुद दिया, और उन्होंने बमबारी की, उन्होंने इंसानियत को कत्ल किया। वो आज भी कर रहे हैं, थर्मोबैरिक बम वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस वियतनाम के अंदर आप देखें नेपॉम बम इस्तेमाल किए, जिससे ऑक्सीजन सारी चली गई और लोग सांस घुट के मर गए, अस्तगफिरुल्लाह। इसके अलावा आप अमेरिका की तरह हिस्ट्री देख लें, अफगानिस्तान में रिजीम चेंज करने आए, पता चला जिसको रिजीम चेंज करने आए थे उन्हीं के हाथ में हुकूमत दे गए। वियतनाम में जिसके खिलाफ लड़ रहे थे उन्हीं के पास हुकूमत चली गई। हेटी सोमालिया के अंदर इनका जो है रुसवाई इनका मुकद्दर बन गई। फिर आप इराक के अंदर आए तो आप प्रो ईरान हुकूमत वहां छोड़ आए। तो ये बमबारियों से बात नहीं बनती। मुझे एक लाउस जगह है वियतनाम के साथ, एक मुल्क है छोटा सा, उसके अंदर इन्होंने तकरीबन 2 मिलियन पाउंड बमबारी की, 2 मिलियन पाउंड। ये इतनी बमबारी थी जो पूरी दूसरी जंग अजीम में जो गोला बारूद था ये उससे ज्यादा उससे भी थी। ज़्यादा थी, बिल्कुल। और 5,80,000 शॉर्टीज इन्होंने B-52 तैयारों की उड़ाई और हर 8 मिनट बाद बमबारी करते थे। तो क्या फिर 9 साल तक वो बमबारी जारी रही? तो आप मुझे बताएं कि फिर वो जीत गए जंग? वहां तो अभी विकिपीडिया खोल ले अली सरवर साहब, तो पता चलेगा विकिपीडिया में लिखा हुआ है वॉर लॉस्ट। तो वॉर लॉस्ट हो गई। तो ये अभी ईरान को करेंगे माय फुट। ईरान ने कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ा दिया है, पूरे रीजन के अंदर चला गया है। हाँ, अमेरिका तो शायद ये जंग तवील लड़ सकता है, बाद में नतीजा तो वही निकलेगा जो उसका अफगानिस्तान में रात को मुंह छुपा के जो उनके जर्नैल भाग रहे भागे थे थे, बिल्कुल। बागराम से, उससे ज्यादा कुछ नहीं निकलेगा। आपको याद है मैं तो अफगानिस्तान पे भी आपके साथ कितनी पहले दिन से ये बात कर रहा था कि ये हार के जाएंगे, सर, और वही अब हुआ चूंकि फिर आपने आपके जिक्र सामने। कर दिया बीच में अफगानिस्तान का, मैं इसमें ज़िमनी सवाल आपके सामने रख देता हूं, क्योंकि जाहिर है ये बात बराह रास्त तो हम नहीं कर रहे, क्योंकि पीटीआई की रहनुमा की जानिब से हुई कि हम अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका की जंग लड़ रहे हैं, ट्रंप को बगराम बेस चाहिए। नहीं 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 नहीं, ये नॉनसेंस बात है। अगर बागराम चाहिए तो मुझे बताएं, बागराम को फिर पाकिस्तानी फौज डिस्ट्रॉय कर देगी। बागराम के ऊपर हमला इसलिए किया गया क्योंकि बागराम समेत दीगर जगहों पे असले के बहुत बड़े जखायर हैं। आपको याद है कि ये अमेरिकन असला जो वो छोड़ गए थे, सिगार रिपोर्ट मौजूद है सीनियर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ अमेरिका की, कि हम $7.25 का असला वहां छोड़ के गए हैं। और वही असला अब पाकिस्तान के यही खिलाफ असला ये दहशतगर्द दहशतगर्दों के इस्तेमाल कर हाथों रहे में हैं। आ रहा है। पाकिस्तान के जी, खिलाफ ये असला इस्तेमाल भी हो रहा है। मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि वो दहशतगर्द जो है हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। अब उस असले के डेपोज उनको तबाह करना, जिस तरह हमने माजी में अभी डेपोज को तबाह किया है, इसी तरीके से हम तबाह कर रहे हैं उन डेपोज को। तो ये सारा सिलसिला जो है वो चलता रहेगा। और इसके अंदर जो हम सिचुएशन देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि इसमें बागराम, पहली बात ये है कि ये अमेरिका ने एक शोशा छोड़ा था। देखें अली साहब, लेट्स बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल अबाउट इट। हम सिर्फ मफरूजा जात के ऊपर, कॉन्स्पिरेसी थेरीज के ऊपर गुफ्तगू करते हैं। ये बताइए कि क्या अमेरिका को अगर अफगानिस्तान में आना है तो उसके लिए उसको क्या पाकिस्तान की जरूरत है? ऐसे नॉनसेंस बात है। वो बागराम पे आएंगे जब चाहें, वो बमबारी करके उधेड़ के चलते बनेंगे। तो ये एक फजूल बात है जिसको ये कहा जा रहा है कि जी ये पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक ऐसा सिलसिला बनाया जा रहा है। ये बिल्कुल ये पाकिस्तान चाइना के के खिलाफ, ये खिलाफ कहा बात तो ये नहीं गया है। कि जी चाइना के खिलाफ यहाँ से बैठकर जो है अभी वो वैसे इस्तेमाल होगा। वो ट्रंप ने सिर्फ सोचे छोड़ता है, जो वो दिखाता है वो करता नहीं है, जो करता है वो दिखाता नहीं है। ये याद रखिएगा। उसने एक आपको इसको कहते हैं इल्यूजन क्रिएट करना।
وہ کہتا ہے اگر باگرام سے اس نے جانا مقصود تھا، مطلب اگر وہاں اس کو رکھنا تھا تو باگرام سے گیا کیوں؟ یہ دیکھیے نا، سیدھی سی بات ہے. اور پھر باگرام سے ہی اس کو چاہیے وہ لا کے یہاں انٹرنیشنل واٹرز کے اندر پاکستان کی سائیڈ کے اوپر یا انڈیا کی سائیڈ کے اوپر اپنا بحری بیڑا کھڑا کرے، اور اس بحری بیڑے سے ہر جگہ وہ کام کر سکتا ہے. وہ جیسا بھی جب B-52 طیاروں نے حملہ کیا تھا نیتنز کے اوپر، اصفہان کے اوپر اور فردو کے اوپر ایران کے اندر، تو 7,000 کلومیٹر دور سے جو ہے وہ آئے تھے ان کے B-52 طیارے، اور ایئر ٹو ایئر ریفلرز ان کے موجود ہیں. تو ان کو مطلب ڈیم کے دنیا میں 800 اڈے امریکہ کے مختلف مقامات پہ موجود ہیں. ڈیگو گارشیا کے اندر موجود ہیں، اس طرف فلپینس کی سائڈ پہ موجود ہیں، جاپان کی سائڈ پہ موجود ہیں، کوریا کی سائڈ پہ موجود ہیں، یہاں خود عمان کے اندر موجود ہے. اور فار گاڈ سیک ان کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ وہاں باگرام، یہ جان بوجھ کے چائنا کو صرف ایک تھریٹ دینے کے لیے اس نے یہ بات کی تھی. پاکستان تو اپنا ایک کردار ادا کر رہا ہے، دہشت گردی کے ٹھکانوں کو تباہ کر رہا ہے اور میک شور کر رہا ہے کہ یہ اسلحہ پاکستان کے خلاف نہ استعمال ہو. اور یہی بالکل وجہ صحیح ہے کہ باگرام ان بیسز میں ایک تھا، اور جو متعدد باقی بیسز پاکستان نے جو ان کے اٹیک کیے ہیں، کیا وہ بھی امریکہ لینا چاہتا ہے؟ دیکھیں نا، مطلب صرف باگرام کے اوپر یہ باتیں آ رہی ہیں کیونکہ وہ بھی ایک مخصوص ہمارا سوشل میڈیا الحمدللہ آپ کو پتہ ہے ایک موجود ہے، جن کو تکلیف پیٹ میں مروڑے اٹھتے رہتے ہیں اور ان کو پاکستان کی کوئی بات پسند نہیں آتی. یہ ایک منفی پروپیگنڈا ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے. اچھا، اس امریکہ نے پہ جس دن آنا ہوا باگرام، ان کو کوئی مائی کا ان کو لال نہیں روک روکا سکتا. نہیں جا سکتا، روکا نہیں جا سکتا. لیکن یہاں ایران میں بھی کوئی روکنے والا ہے سر؟ نہیں کہ مسلم امہ کی جانب دیکھ رہے ہیں لوگ کہ مسلم امہ، لیکن مسلم امہ تو ہمیں ایک سیکنڈ، ایسے. میں غلط سنا، آپ نے لفظ بولا امہ کا، جی جی. مسلم امہ، آپ نے یہی بولا. میں اصل میں مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے یہ لفظ کبھی عملی طور پر دیکھا ہو. آپ مسلم امہ کی بات کر رہے ہیں، وہی امہ جو کشمیر کے اوپر جینوسائیڈ پہ خاموش رہی، وہی امہ جو فلسطین کے اوپر قبلہ اول پہ جب حملے تھے تو الحمدللہ کئی تو ممالک ایسے تھے جنہوں نے اسرائیل کا نام تک لینا گوارا نہیں کیا. وہی امہ جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے، وہی امہ جو امریکہ کے آگے سجدہ ریز ہو چکی ہے، وہی لوگ جو ہمیشہ سے یہ بولتے رہے کہ شیعہ ایسے ہیں، شیعہ ویسے ہیں، ایران اندر سے ملا ہوا ہے، یہ تو بس تخوار، ان کو تو اسلام کے دائرے سے ہی خارج کیا. تو آج کون کھڑا ہوا ہے؟ سنی دنیا تو سن ہو کے رہ گئی ہے. بالکل. اس ٹائم پہ تو مارکہ حق میں تو ہمارے اہل تشیع بھائی کھڑے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے، کسی کو میری بات اچھی لگے یا نہ لگے، میں تو سچ بولنے والا آدمی جو ہوں. حقائق ہیں وہ میں تو تو یہ اسی دیکھ طرح رہا کے ہوں ہیں. کہ فلسطین کے اوپر وہ کھڑے ہیں. آج امام خامنہئی کو جو شہادت دی ہے یا ایران کو جو سزا مل رہی ہے، وہ فلسطین کے علاوہ اور کس کے لیے نہیں؟ مجھے آپ یہ بتائیں، ایران کا لٹ سے فلسطین کل کو انشاءاللہ اور ہونا بھی ہے، آزاد ہوگا انشاءاللہ. اب مجھے یہ بتائیں کہ فلسطین آزاد ہو کے پھر ایران کے ساتھ مل جائے گا، لبنان جو ہے وہ ایران کے ساتھ مل جائے گا. تو یہ جو ایران کی پروکسیز کھڑی ہیں، یہ کس لیے یہ شہادتیں ہو رہی ہیں؟ یہ جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت، یہ جنرل اسماعیل کہانی کی شہادت، یہ جنرل باقری کی شہادت، یہ محمد پاکپور کی شہادت، یہ اور دیگر نہ جانے کتنے، صدر ابراہیم رئیسی کی شہادت. یہ کون سے لوگ ہیں؟ کس کے لیے لڑ رہے ہیں؟ کیا ایران کے ٹیریٹوریل ایکسپینشن چاہتے ہیں؟ کیا وہاں تیل کے ذخائر ہیں؟ وہاں کیا سونے کے ذخائر ہیں؟ کوئی معدنیات ایسی نایاب نکل آئی ہیں؟ او بابا، یہ اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرتے ہوئے قبلہ اول کی حفاظت کے لیے نکلے ہیں. سلام ہے ایسے شہداء پہ، اور سلام ہے ایسے غازیان کے اوپر جو کھڑے ہیں، کیونکہ حسین نے گردن نہیں جھکائی تھی. حسین نے گردن نہیں جھکا دی تھی. بالکل انہوں بالکل. نے ایک مقصد کے لیے، کسی وجہ سے حسینیت زندہ ہے، اور یزیدیت جو ہے وہ آج اچھے نام سے نہیں یاد رکھی جاتی. بالکل. جب کسی کو پانی نہ پلانا ہو نا، عموماً بچپن میں ہم مثال سنتے تھے، اللہ بخشے میری والدہ کہتی تھیں کہ پانی اگر کوئی کہے کہ بھئی پانی مجھے دے دو، تو آدمی کہے میں خود اٹھ کے لے لو، یا بھئی میں نہیں پلاتا، تو کہتے تھے یزید کا ساتھی ہے. کسی نے کبھی کہا کہ حسین کا ساتھی ہے؟
بالکل. تو سر یہ اس وقت تو کیا کہیں گے, میں تو لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن مسلم امہ کا جو کردار ہے, بہت سارے ممالک تو بہت کچھ کہہ رہے ہیں. ہماری حکومت سر اس وقت جو کچھ کر رہی ہے بہتر ہے, یہی اس وقت اعتدال ہونا چاہیے. اور ہماری حکومت نے ابھی جو ساری بات ہوئی, میری اسحاق ڈار صاحب سے اس سلسلے میں بات ہوئی تھی, تو وہ بات اچھی کی ہے. ہماری حکومت نے ایک بڑا میرے خیال میں مضبوط بھی اور بیلنس سٹانس لیا ہے. لیکن ماضی کے اندر جب ایران کے اوپر اسرائیل نے ناجائز حملہ کیا تھا, تو اس ٹائم پہ ایک بڑا اہم بات ہماری حکومت نے کی تھی, اور وہ یہ کہا تھا کہ آرٹیکل 51 آف یونائٹڈ نیشن چارٹر, اس کے تحت پاکستان جو ایران ہے وہ اپنا حملہ کا جواب دینا کا حق محفوظ رکھتا ہے. اس بار یہ آرٹیکل 51 کا ذکر نہیں آیا. یہ بات مجھے ذرا تھوڑی سی چبھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کلیریفائی کرنا چاہیے. باقی آپ جمع خاطر رکھیں, پاکستان نے ایک فیصلہ کر لیا. علی سرور صاحب, میں آپ کو فل اتھارٹی پہ بتا سکتا ہوں, پاکستان ہیز ڈیسائیڈڈ کہ ہم نے اپنی سرحدوں کے اوپر, جو ایران کے ساتھ ملک کا سرحد ہے پاکستان کی, اس کے اوپر ہمیں اپنے ایرانی بھائی چاہیے ہیں. ہمیں اسرائیلی یا پرو اسرائیلی یا امریکن فوج نہیں چاہیے. یاد رکھیں, پاکستان کسی صورت ایران کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا. پاکستان ہیز اسٹریٹجکلی الائنڈ itself with ایران. یاد رکھیں میری بات, کیونکہ ایران ہمارے لیے اس ٹائم پہ صف اول کا کردار ادا کر رہا ہے, فرنٹ لائن آف ڈیفنس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. اور یہ ابھی حالات جس انداز میں جا رہے ہیں, ایران کو پاکستان تنہا چھوڑنا پاکستان کے لیے اپنی موت کو دعوت دینا ہے. بات ختم. میں بہت ساری چیزیں جانتا ہوں جو میرے خیال میں اس ٹائم پہ میں مجبور ہوں, جو میں میڈیا کے اوپر آپ کو بتانے سے قاصر ہوں, لیکن یہ یاد رکھیں کہ نعرے اسمبلی میں تشکر پاکستان کے خام خواہ نہیں گونجے. کوئی وجہ تھی, اور بڑی خاص وجہ تھی. بڑی خاص وجہ تھی, بالکل صحیح بات ہے. لیکن اب جو اس پہ میں غلط فہمیاں کہوں, کیونکہ جہاں جہاں اڈے دیے ہوئے ہیں, جہاں جہاں بیسز موجود ہیں, وہاں ایران نے ظاہر ہے اپنی طرف سے رپلائی بھی کیا, ان کو میزائل بھی داغے ہیں, جس کے بعد پھر یہ جتنے بھی کنٹریز ہیں, یو اے ای ہو, سعودی عربیہ ہو, دیگر, یہ پھر ناراضگی اور بات پھر پہنچی کہ شاید آپس میں ایک دوسرے کے خلاف سفارہ نہ ہو جائیں. تو یہ لگتا ہے آپ کو بات آگے نہیں بڑھے گی؟ سوری, آپ کی آواز تھوڑی سی, آپ کا سوال سر یہ جو مسلم ممالک ہیں جہاں جہاں ظاہر بیسس کو نشانہ بنایا ایران نے, تو وہ ظاہر ناراضگی بھی ہے اور بات شاید اس سے آگے چلی جائے. لگتا ہے آپ کو یہ معاملہ یہیں رک جائے گا یا آگے جائے گا؟ نہیں, یہ معاملہ ابھی دیکھیں, میں نے آپ سے پہلے ہی کہا, انیشیٹو ایران کے ہاتھ میں ہے. انیشیٹو امریکہ کے یا اسرائیل کے ہاتھ میں نہیں ہے. وہ تو لکیر کو پیٹ رہے ہیں, جو ایران کھینچتا ہے اور وہ پیٹتے رہتے ہیں. ابھی یہ جنگ ان کے ہاتھ سے نکل گئی بھی ہے. ابھی مجھے پتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ مر رہا ہے کہ کسی صورت سیز فائر ہو جائے. وہ کوئی بھی آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے, یا تو وہ بہانہ بنائے گا, یا کہے گا کہ جی کانگریس نہیں مان رہی, میرے ملک میں مخالفت ہے, یا فلانا ہے, یا دھمکانا ہے, یا ایک سیلف پروکلیمڈ وکٹری لے کے آئے گا کہ جناب میں تو جنگ جیت گیا, میں نے تو اہداف حاصل کر لیے. یہی بات ہوگی, پچھلی بار بھی ایک اہداف حاصل ہو گئے, حاصل کر لیے تھے. جی پچھلی بار بھی اہداف حاصل کر لیے, تو اس بار بھی حاصل کرنے کی بات ہی ہوگی. تو اب بھی یہی کہیں گے کہ ہم نے مخصوص اہداف حاصل کر لیے. اب یہ کس کو شہید کریں گے؟ اچھا چلو, آیت اللہ خامنائی کے صاحبزادے مجتبیٰ خامنائی کا نام ابھی لیا جا رہا ہے, جو کہ حتمی نہیں ہے. تو اچھا, اس کے بعد پھر یہ جو 10 کروڑ عوام ہے ایران کی, جو اس ٹائم پہ شہادت کو گلے لگانے کے لیے تیار کھڑی ہے, یہ وہی آیت اللہ تھے نا جو انتہائی غیر مقبول تھے. یہ وہی آیت اللہ خامنائی تھے جو لوگوں کے اوپر مسلط تھے, اور جب ان کی شہادت ہوئی تو وہ لوگ آنکھوں میں آنسو لیے, پورا ایران سڑکوں کے اوپر تھا. بالکل 10 کروڑ عوام سڑکوں کے اوپر غم اور غصے کی حالت میں اور بدلہ لینے کی خاطر کھڑے تھے. یہ وہی آیت اللہ تھے نا. اب کیسے دیکھیں, کچھ لوگ جو دنیا سے جا کے بھی عزت پا جاتے ہیں, اور کچھ لوگ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرح دنیا میں ہوتے ہوئے بھی ذلیل ہوتے ہیں. اللہ نے مقدر لکھ دیا ان کا. رجیم چینج سر ممکن ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ کہا جاتا ہے جی پیدل رجیم چینج ہے, بالکل ممکن ہے. رجیم چینج ضرور ہوگی, لیکن صرف ملک فرق ہوگا.
رجیم امریکہ میں چینج ہوگی، رجیم اسرائیل میں چینج ہوگی، لکھ کے رکھ لیں، رجیم اب اس میں ایران میں نہیں چینج ہوگی۔ یہ جس انداز میں تیزی سے بھاگ کے یو ایس ایس ابراہم لنکن آیا تھا، اسے ڈبل رفتار کے اندر واپس آ رہا ہے۔ کسی نے کبھی جیرالڈ فورڈ کا نام سنا تھا کہ جناب وہ بھی ایک بحری بیڑا آ رہا ہے، وہ بحری بیڑا آئے گا، وہ اڑا کے رکھ دے گا، وہ ادھیڑ دے گا ایران کو، ہمارے پاس اتنی بمباری ہے، ہمارے پاس اتنے راکٹ ہیں، ہمارے پاس۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے دنیا کو، ہے جو علامہ اقبال اس کی تشریح کرتے ہیں اپنے شعر کے اندر کہ دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا۔ اور بیلنس آف پاور کی ایکویژن کیا بتاتا ہے کہ اللہ کو ہے پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ مشینوں کے یہ ہائی ٹیکنالوجی، یہ میسائل ٹیکنالوجی، یہ کروز میزائل، یہ ٹاماہاک، یہ اسکیلپ میزائل ایکسیٹرا، یہ ہمارے ایئر کرافٹ کیریئر F-35، تو کہتا ہے کہ اللہ کو ہے پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ اور غیرت ہے بڑی چیز جہاں تجربہ پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ آج ایک درویش شخص کو تاج سر دارا پہنایا ہے، وَتَعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَنْ تَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخصیت کو ایسی موت عطا کی جس کو ساری تا قیامت وہ امر ہو گئے۔ آج وہ سمبل آف اسٹرینگتھ کے طور پر، سمبل آف ریزسٹنس کے طور پر، سمبل آف جو فلسطین کے لیے کھڑے ہونے کے لیے ان کی آج شخصیت کھڑی ہو گئی، جو بے شک کہ تیرا دشمن بے نام و نشان رہے گا۔ اچھا سر، جاتے جاتے یہ بتائیے کہ کل جو ایک پارلیمانی رہنماؤں کو ان کیمرہ بریفنگ جو دی ہے وزیر اعظم نے، اس میں ظاہر خلیجی جنگ، پاکستان، سیاسی معاشی تیاریاں، ان تمام چیزوں پر بات ہوئی، لیکن ایک بڑی سیاسی جماعت اپوزیشن میں ہے جو پاکستان تحریک انصاف، وہ اس لیے شریک نہیں ہوئے، وہ کہتے ہیں جی ہماری تو خان صاحب سے ملاقات ہی نہیں کرا رہے آپ، تو ہم کیوں بیٹھیں ساتھ میں؟ اس پر اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں ان لمحات میں، اس موقع پر؟ دیکھیں ان سیاسی جماعت نے کتنے زبردست مظاہرے کیے، کہ آپ ذرا دیکھیں ان کے ٹویٹرز کو دیکھیں، کتنا زبردست انہوں نے فلسطین کے خلاف، جو فلسطین کے حق میں نعرے لگائے، کتنا زبردست انہوں نے جو ہے عمران خان صاحب کے جو ٹویٹر اکاؤنٹ پہ آپ دیکھیں نا، امیر صادق، میر جعفر کے آپ کو ٹویٹ ملیں گے، آپ کو ملیں گے ٹویٹ تو پتہ چلے گا یحییٰ 2 کے ملیں گے، آپ کو افواج پاکستان مخالف ملیں گے۔ لیکن آج امام خامنہ ای کے حوالے سے یقیناً میرے خیال میں خیبر پختونخوا اسمبلی نے ان کی وہاں قرارداد پیش کی ہوگی یقیناً، ہے نا؟ ابھی تک تو کوئی سر نظر سے گزری آپ کے؟ ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ہوا ایسا۔ ہاں بس اب آپ سمجھ جائیں، ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں۔ ابھی بھی اگر قوم نہیں سمجھتی، آپ مجھے بتائیں، قاسم اور سلیمان، دو ہمارے اتنے پیارے پاکستانی انگریز بیٹھے ہوئے ہیں برطانیہ میں، ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو دیکھیں، جا کے دیکھیں، ان سے پوچھیں بھائی آپ روزانہ بیان دیتے ہو، ماشاءاللہ روزانہ انٹرویو دیتے ہو، ذرا بول تو لو بھائی، اپنے ماموں سے پوچھ لو، اپنے ماموں زیک گولڈ سمتھ سے کہو کہ ایک بیان تو دے دے کہ اسرائیل ظلم کر رہا ہے۔ اچھا ماموں نہیں دیتا، خود دے دو۔ والدہ، ان کی والدہ کہہ دیں، والدہ بھی نہیں کہہ رہی۔ سمجھیں، ہیلو، ان کی والدہ بھی خاموش ہے سر، ان کی والدہ بھی خاموش ہیں، ظاہر ہے وہاں تو بات ہی سب کچھ اور ہوئی۔ خاموش ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ نے کون سا بول دیا؟ سب خاموش ہیں، سب خاموش ہیں۔ بنائے نا بھائی، یوتھ فورس اس کی رہائی کے لیے بناتے ہیں، میں اس یوتھ سر فورس میں لیکن شامل ہوں گا۔ سب خاموشی جو کے اس ساتھ اندر ساتھ ٹھیک ہے وہ تو ہے، لیکن ایک سر یہ بھی تو ایک حقیقت نہیں ہے کہ یہ مذہبی جماعتیں بھی اس بار کچھ سر بالکل ہی کچھ سہمی سہمی خاموش خاموش نظر آتی ہیں۔ او بھائی یہ سہمی خاموش یہ کم از کم مذہبی جماعتوں میں سے کوئی تھوڑا بہت انہوں نے زبانی کلامی بولا تو ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بنائیں یوتھ فورس فلسطین جانے کے لیے، اسرائیل سے ٹکرانے کے لیے، میں اس میں شامل ہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ سہیل خان آفریدی صاحب بنائیں، لیکن نہ یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، بات صحیح کہہ رہے ہیں۔ بہت شکریہ عبداللہ بن صاحب نے وقت دیا۔ بریگیڈیئر غمبر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں کہ یہ ہو کیا رہا ہے خطے میں۔ بریگیڈیئر غمبر صاحب سینئر تحقیقات ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ سر امریکی اڈوں اور اسرائیل پر ایران کے جوابی میزائل حملے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ کہا جا رہا ہے
جی، جس کے باوجود بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کیا مذاکرات ایسے مواقع پر ہو سکتے ہیں، ایسے موقع پر کیا بات چیت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ایران نے تو صاف طور پر لاسٹ جو خبر آئی ہمارے پاس آخری خبریں آنے تک منع کیا ہے کہ اب مذاکرات نہیں ہوں گے، کیونکہ جو کچھ ہو چکا اس حوالے سے ایرانی قیادت کا بیان بھی سامنے آ گیا، ان کا دشمن کو نقصان پہنچائیں گے، امریکہ اسرائیل نے جو غلطی کی وہ نہیں کرنی چاہیے تھی، اب انہوں نے کر دی ہے تو اب یہ بھگتیں گے۔ اور اس وقت ٹرمپ مشکل میں کیوں ہے؟ مشکل میں اس لیے ہے کہ ان کے ساتھ دنیا نے چلنے سے انکار کر دیا ہے۔ بریگیڈیئر غضنفر صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بریگیڈیئر غضنفر صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ سر اس وقت ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں ایران مشکل میں ہے، دوسری جانب ہمیں ٹرمپ بھی مشکل میں نظر اس لیے آتے ہیں کہ دنیا جن پہ انہیں امید تھی ان کے ساتھ کھڑے ہونے سے فی الحال تو ہمیں نظر آتا ہے انکار ہی کیا ہے، وہ برطانیہ ہو یا اسپین ہو یا دیگر ممالک ہوں۔ آپ کو کیا نظر آتا ہے سر کہ یہ جنگ لمبی جائے گی یا ٹرمپ اب فیس سیونگ چاہ رہے ہیں اور پہلے کی طرح بیان دیں گے اپنے اہداف حاصل کر لیے لہٰذا ہم واپس جا رہے ہیں؟ اس وقت جو ہے آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ سچویشن اتنی کلیئر نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی اس کو کریکٹ کیا آپ اس کے اوپر کوئی صحیح یا کوئی ایک ڈیفینیٹیو یا کوئی ایون نیئرسٹ ٹو اسپیکولیٹو بیان دے سکے، اس لیے کہ جس طرح ایران آپ کو پتا ہے اس سائز کا تو نہیں ہے جس سائز کا امریکہ ہے، جو ایران رسپونڈ تو کر رہا ہے اور ان کے بعد میزائل کا اسٹاک پائل بھی کہتے ہیں موجود ہے، پھر وہ ہٹ بھی کر رہے ہیں اپنے ٹارگٹ کو، چاہے وہ ایران میں ہے چاہے وہ امریکن ایسٹس ہیں خلیجی ممالک میں، اور انہوں نے وہ بہت بڑے کافی سینسیٹیو ٹارگٹس کو ہٹ کیا ہے، جس میں ابھی انہوں نے العدید ایئر بیس پہ جو اے این ایف پی ایس 132 ریڈار کو ہٹ کیا، اے این ٹی پی وائی 2 کو جارڈن میں مفاتا ایئر بیس پہ کیا، جس سے ان کو ریڈار کوریج کا پرابلم ہو گیا ہے امریکن سینٹکام فورسز کو، یا ابھی اپنی خلیجی ممالک سعودی عرب کی طرف سے باقی ممالک کی طرف سے یہ کنسرن آ رہا ہے کہ آپ نے جو ہماری سیکورٹی کے سسٹم لگایا تھا وہ آؤٹ ڈیٹڈ تھا، وہ آپ یاد سے وہ بھی اٹھا کے لے گیا۔ تو یہ چیزیں یہ پھر جو مابنائے حرمت بند ہوئی ہے اس کے اوپر جو اکنامک پریشر نہ صرف اپنا امریکہ پہ بلکہ وہ سارے خلیجی ممالک میں اکنامک پریشر آئے گا، تیل جا نہیں سکے گا، تیل نہیں جائے گا، تو تمام چیزیں اس سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں۔ پھر ان کی خلیجی ممالک کی ساری انڈسٹری جو ہے وہ چلتی ہے ٹورزم پہ، پر اب تو لوگ وہاں سے بھاگ رہے ہیں، سو دیٹ ول جنریٹ دی اکنامک بہت ساری پرابلم۔ اس وقت امریکہ ہے اس نے اپنی اتنے سارے جیسے کہتے ہیں نا کہ اس نے 4 سال میں یوکرین میں اتنے میزائل فائر نہیں کیے جتنے 6 دن میں اس نے امریکہ کو اپنا ایران کے اوپر کر لیے، ایران اس کو سسٹین کر رہا ہے، پھر ان کے جہاز روزانہ آ کے جو فائر کر رہے ہیں، بحری بیڑا کھڑا ہے، اس کا ایک دن کا خرچہ اربوں میں اربوں ڈالر میں جاتا ہے۔ اور اس کے بعد امریکہ کے اندر جو حالات ہیں وہ خود آپ دیکھ رہے ہیں کہ مارکو روبیو نے کل کہا کہ جی ہمیں اسرائیل نے جنگ میں دھکیلا ہے، تو وہاں پہ جو ہے کانگریس کے اندر جو بریفنگ ہوئی ہے پینٹاگون کی، انہوں نے ٹرمپ کو کہا کہ جی اس کو تو پہلے بتا دیا تھا کہ ریجیم چینج ہوگا تو ہارڈن لیڈرشپ آئے گی، اور ٹرمپ نے جو کہا تھا کہ ایران ہتھیار بنا رہا ہے جو امریکہ کو مارتے تھے، تو ایسا تو پروف ہمیں کوئی ملا نہیں۔ پھر اس کے اندر ابھی جو ریٹنگ جاری ہے امریکہ کے اندر 59% لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جی جنگ نہیں ہونی چاہیے، ڈس اپروو کرتے ہیں، 29% ابھی تک انڈیسائیڈڈ ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو حالات جو ڈیولپ ہو رہے ہیں اس میں دونوں طرف پریشر ہے، امریکہ کے اوپر پریشر ہے، ایران کے اوپر پریشر ہے کیونکہ ایران چھوٹا ملک ہے، اس کی اتنی انڈسٹری نہیں ہے، اس کی اپنی ڈیفینس کیپیبلٹی نہیں ہے، لیکن وہ سسٹین کر رہا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں نا وہ وار آف ایسیمیٹرک ایٹریشن لڑ رہا ہے، اور ایٹریشن کی وار کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ بس لڑتے رہیں، دشمن 2 میزائل 10 میزائل فائر ہے، دشمن 100 میزائل فائر کرے آپ ایک فائر کرتے، کیونکہ بیسیکلی تو میزائلوں کی جنگ ہے، بوٹس آن گراؤنڈ تو آئے نہیں ابھی تک، نہ بوٹس آن گراؤنڈ آنے امریکہ کی طرف سے اچھا نہیں، یہ جو بات کر رہے ہیں مطلب یہ بڑی اہم بات ہے کیونکہ اس پر ابھی ظاہر ہے کوئی کنفرمیشن تو نہیں ہے، کیونکہ اگر رجیم چینج کی جو بات کی گئی تھی رجیم چینج کرے گا امریکہ ایران میں تو پیدل فوج بھی بھیجنی پڑے گی یا اس کے بغیر ہی ہو جائے گا، کرد ہیں وہاں پر کچھ شاید ان کو ان کے خلاف اٹھانے کی کوشش ابھارنے کی کوشش کرے گا، لگتا ہے آپ کو ایسا آسانی سے ہو جائے گا؟ یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ آسان نہیں ہے، کردوں کو کتنا اٹھائے گا؟ اگر کردوں کے ساتھ کرے گا تو وہاں پہ ایران پاسداران نیپال بھی انقلاب بھی ہے، IRGC بھی ہے، اور ان کی بڑی کیپیبلٹی ہے زمینی جنگ لڑنے کی، زمینی جنگ لڑنی آپ کو پتا ہے ایران نے عراق کے ساتھ 8 سال زمینی جنگ لڑی ہے، اور نہ عراق کو کامیابی ہوئی نہ ایران کو کامیابی ہوئی، حالانکہ امریکہ نے عراق کو پمپ کیا تھا کہ تم ایران پہ حملہ کر دو، ہم درمیان میں نہیں بولیں گے۔ تو یہ چیزیں جو ہے جس طرح کھڑی ہوئی ہیں اس میں تو ابھی دونوں طرف سے پریشر ہے،
لیکن دونوں طرف ایران نے تو کہا ہم بات چیت نہیں کرنا چاہتے. یہ خبر آئی تھی کہ ٹرمپ نے کہا کہ جی بات چیت کرے, پھر ٹرمپ نے بھی کہا جی ہم بھی بات چیت نہیں کرنا چاہتے. تو نہ تو آبجیکٹیو پورے ہوں گے, اور جب وار کے آبجیکٹیو پورے نہیں تو وار کے آبجیکٹیو جو ہیں وہ تو ٹرمپ نے سیٹل کیے نا, ایران نے تو جنگ شروع نہیں کی. تو اگر وہ آبجیکٹیو وار کے پورے نہیں ہوتے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد کیا جنگ آپ بغیر مقصد کے لڑتے رہیں گے؟ تو پھر وہاں ہوتا ہے جب آپ کے وار کے آبجیکٹیو پورے نہیں ہوتے تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی ایگزٹ اسٹریٹجی کیا ہوگی. اب ایران کے تو وار آبجیکٹیو, وہ تو ایران نے تو, وہ ایران کا تو کوئی ایسا آبجیکٹیو نہیں ہے کہ وہ اسرائیل پر قبضہ کرنا چاہتا ہے یا وہ امریکہ پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے یا وہ تو اپنے دفاع کر رہا ہے, صرف سر دفاع کر رہا ہے وہ تو خالی. جی. تو وہ جب وہ کرتا رہے, میں نے کہا نا پھر یہ ہوتا ہے اس طرح کی قسم کی وار آف ایٹریشن میں یہ ہوتا ہے کہ دشمن اگر 100 میزائل فائر کرے تو آپ 40 میزائل فائر کر, لیکن کرتے رہے کسی نہ کسی طریقے سے, کچھ صحیح نہ ہے. کچھ کرتے رہے. اچھا اس میں ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں رجیم چینج تو ممکن نہیں ہے اس طرح. ویسے اس میں ایک بڑی اہم بات بھی ہے کہ یہ جو حملہ کیا گیا اسرائیل اور امریکہ نے مل کر, اس پر سابق سربراہ MI6 نے کہا کہ بھئی ایران کے خلاف غیر ضروری جنگ لڑی جا رہی ہے کیونکہ ایران کی جانب سے پیشگی حملے کا کوئی خطرہ ہی نہیں تھا. سر وجہ پھر اچانک کیا ہوئی؟ ایک طرف مذاکرات بھی ہو رہے تھے, جلدی کیا تھی امریکہ اسرائیل کو؟ مارکو روبیو نے کہا نا کہ اسرائیل نے ہمیں ڈریگ کیا جنگ میں, اور نیتنیاہو نے کہا کہ میرا 40 سال کا خواب تھا, ڈیزائر تھی کہ میں ایران پہ حملہ کروں اور ایران کی لیڈرشپ کو ماروں. یہ اصل میں بنیادی طور پہ یہ مذہبی جنونیت ہے, اور مذہبی جنونیت ہے وہ زیونسٹ کی. آپ کو پتا ہے کہ زیونزم دہشت گردی پہ بلیو کرتا ہے کہ پولیٹیکل موومنٹ کی جو اسرائیل کے اندر موجود ہے سارے زیونزم کے فالوور ہیں, دہشت گردی کے فالوور ہیں. ٹرمپ جو ہے وہ بھی زیونسٹ ہے, اس کا سرن لا جارج کشنر جو ہے وہ بھی بہت بڑا زیونسٹ ہے. پھر امریکہ میں بھی ایک ہائی گریڈ کرسچنز ہیں, نیو کنزرویٹو جن کو آپ کہتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو مارو. تو یہ بھی کہتے ہیں کہ مسلمان. دوسرا ان کو انہوں نے بہت سارے سے مذہبی آبجیکٹیوز اٹیچ کیے ہوئے ہیں, جیسے بھی امریکہ کی آرمی میں امریکن سپاہی اور امریکن آفسر جو ہے وہ اپنا آوازیں اٹھا رہے ہیں, انہوں شکایات کر رہے ہیں. ڈیلی میل نے یہ چھاپا ہے. پھر ایک ریلیجیس فاؤنڈیشن ہے جو امریکہ کے اندر ریلیجیس آرگنائزیشن ہے جو مذہبی چیزیں دیکھتی ہے امریکن آرمی میں, اس کو وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے کہا کہ جی خود کی طرف سے آ رہا ہے ایران کو, امریکہ آفسر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ حضرت عیسیٰ کے آنے سے پہلے یہ آخری جنگ ہے اور یہ 21 صدی کی صلیبی جنگ ہے, اور حضرت عیسیٰ کے آنے کو ممکن بنانا ہے. ٹرمپ کو حضرت عیسیٰ کا حکم ہے, وہ بائبل کے حوالے دے رہے ہیں, مقدس جنگ کہہ رہے ہیں, اور کہتے ہیں حضرت عیسیٰ نے ٹرمپ کو حکم دیا ہے کہ جی تم جو ہے وہ حملے کرو ایران کے اوپر. تو بات یہ ہے کہ جب یہ مذہب کی جنگ ہے اور مذہبی جمہوریت کی جنگ ہے تو پھر آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی آبجیکٹیو کیا ہے. اس کا آبجیکٹیو ہے اسلام کو بدنام کرنا, اسلام کو نقصان پہنچانا, اسلامی ممالک کو. آج آپ دیکھ لیں نا کہ جنگ ایران میں, ایران کے علاوہ اور کدھر جنگ کا بادل آپ کو نظر آ رہے گا, اور کن ملکوں کی تباہی ہو رہی. سارے مسلمان ملک ہیں. UAE تو خیر مسلمان لیڈرشپ نہیں ہے, ملک مسلمان ہے, لیڈرشپ جو ہے وہ MBZ وغیرہ کی وہ یہودیوں سے بھی بدتر منافق ہے. وہ انہوں نے جو ہے یہودیوں کی گود میں بیٹھ کے وہ اپنی سیکورٹی کو حاصل کر رہے ہیں, اور امریکہ کی وہ تو بہت ہی کمینگی کا ذلالت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ باقی جو ممالک ہے, کویت ہو گیا, بحرین ہو گیا, وہ سارے مسلمان ملک ہیں نا. تو وہاں پہ جو تباہی ہو رہی ہے وہ کتنی تباہی ہو رہی ہے کہ ان کی پوری انڈسٹری, ٹوریزم انڈسٹری بیٹھ گئی ہے, تیل کی انڈسٹری بیٹھ گئی ہے, لوگ وہاں سے بھاگ کے جا رہے ہیں, دبئی سے چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو یہ چیزیں ان کو اکنامک اسٹرین ایڈ کر رہی ہے نا, اور یہی اسرائیل کا مقصد تھا کہ مسلمان ممالکوں کو جنگ میں اٹھاؤ, اور پھر وہ گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ ہے کہ اسرائیل کو بڑھاؤ, اور وہ UAE بھی آئے گا, اور پھر سعودی عرب کا پورشن بھی آئے گا, ایجپٹ کا پورشن بھی آئے گا, جارڈن کا پورشن بھی آئے گا. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب, کیا کہیں گے کہ اس وقت جو حالات ہیں ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ اگلے 2-4 دن میں جنگ جو ہے ختم ہو جائے گی؟ یہ 2-4 دن میں تو ختم نہیں ہوگی. ابھی فی الحال تو ایسے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے کہ 2-4 دن میں جنگ ختم. کوئی انیشیٹو ہوگا نا, کوئی ملک آگے بڑھ ہی نہیں رہا ہے. چائنا یا روس نے اگر کہا ہے تو انہوں نے تو صرف اسٹیٹمنٹ دی ہے, اور وہاں پہ جو ہے وہ ویٹو ہے. کیونکہ چائنا نے تو یہ کہا ہے جی سالسی کے لیے اپنا نمائندہ خصوصی مشرق وسطی ہم بھیجیں گے. ہاں جی, ابھی بھیجیں گے نا, یہی تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں. گے ہے تو گے کل ہوگا یا پرسوں ہوگا, یا یہ تو ابھی کوئی انڈیکیشن نظر نہیں. وہ تو پاکستان نے بھی کہا کہ ہم نے سعودی عرب کو سمجھایا, لیکن کوئی یہ ان چیزوں سے کوئی جنگ روکنے کی ایفرٹ تو نہیں ہو رہی نا. کیونکہ ٹرمپ تو سب سے بڑا دہشت گرد ہے. ٹرمپ سے بڑا کوئی دہشت گرد ہے دنیا میں؟ ٹرمپ اور نیتنیاہو سے بڑا کوئی دہشت گرد؟ سر دیکھیے یہی تو سر وہ متنازع بیان ہے جو آپ بھی بات کر رہے ہیں
جب ہم یہ کہتے ہیں تو بہت سارے لوگ پھر سوال کرتے ہیں کہ جی ٹرمپ اور اسرائیل والے دہشت گرد بھی ہیں، پھر ہم امن کے لیے نوبل انعام کے لیے بھی ہم بات کرتے ہیں ان کے لیے. نوبل انعام تو ایسے ٹائم میں نامینیٹ ہوا تھا نا، وہ تو ایک پولیٹیکل موٹیو تھا آپ سمجھیں، اور پولیٹیکل موٹیو جو ہوتے ہیں وہ پرماننسی پہ بیس نہیں کرتے. کسی بھی کوئی بھی ملک کسی سے فائدہ اٹھانے کے، امریکہ ہے تو بڑا ملک میں، اس میں تو کوئی شک نہیں، بالکل. اور ٹرمپ کی ڈیزائر بھی تھی کہ کسی طرح وہ اگر، لیکن اس وقت اس نے یہ کام تو نہیں کیا تھا جو ابھی کیا تھا، ابھی کر رہا ہے. اس وقت میں کہتا تھا میں نے جنگیں رکوائی ہیں، پاکستان کی جنگ رکوا دی، انڈیا کی جنگ رکوا دی، فلانی جنگ لیکن اس وقت بھی روس نے کہا، اس نے کوشش کی تھی کہ روس کی جنگ رک جائے، لیکن وہ تو پیوٹن نہیں مانا. لیکن اب جو حالات ہو گئے ہیں وہ تو فورن پالیسی یا ملکوں کے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ ڈیلی چینجنگ بیسس پہ ہوتے ہیں، ان کے اندر پرماننسی نہیں ہوتی. یہ نہیں کہ ایک دفعہ آپ نے ایک کام کیا دیا تو وہ آگے بھی چلے گا، وہ تو اگلے کے کنڈکٹ پہ بھی ہے. ویسے تو آپ کو پتا ہے کہ نوبل ویلیو کی، نوبل انعام کی ویلیو کیا، پیس کے نام کی. آپ نے باراک اوباما کو بھی نوبل انعام دے دیا تھا، جس نے پاکستان کے اندر سب سے زیادہ دہشت گردی کی تھی اور سب سے زیادہ اٹیکس کروائے تھے. یہاں پہ 480 کے قریب، ڈبل سے بھی زیادہ جو انہوں نے نارتھ اینڈ ساؤتھ وزیرستان میں لوگوں کو ٹارگٹ کیا تھا تھرو دیئر ڈرونز اینڈ آل دیٹ. تو یہ ایسی، یہ تو ایک جگری پگری ہوتی ہے جو نوبل انعام کے لیے کی جاتی ہے. تو وہ پاکستان نے کر کے اس سے اس کو فائدہ اٹھا لیا. کہ ٹرمپ روزانہ کہتے تھے کہ پاکستان نے 7 طیارے گرائے ہیں، 8 طیارے گرائے، لیکن اب جو کنڈکٹ سر تو 11 تک پہنچ گئی بات، وہ کہہ رہے ہیں 11 تک پہنچ گیا. اب وہ خود نہیں، اپنے نہیں کہہ رہا کتنے طیارے گرے، اپنی بات نہیں کر رہا. سر بہت شکریہ، بہت شکریہ. ڈائریکٹر گمر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بات کر رہے تھے کہ جناب یہ جنگ اتنی جلدی ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی جو ہم جنگ کی بات کر رہے ہیں. ایران امریکہ نے مل کر جو حملہ کیا ایران پر، اور امریکی اڈوں اور اسرائیل پر ایران کے جوابی حملے بھی جاری ہیں، اتنی جلدی یہ جنگ جو ہے ختم ہوتی نظر. میں نے یہی سوال کیا تھا بریگیڈیئر صاحب سے کہ اگلے 2-4-5 دن میں یہ جنگ ختم ہوتی نظر آ رہی، کیونکہ اہداف پھر وہی بیان کہ جاتے جاتے فیز 7 کے لیے امریکہ کو چاہیے ہوگا کہ وہی بیان جو 6 ماہ قبل انہوں نے دیے تھے کہ جناب ہم نے اپنے اہداف حاصل کر لیے. یہ کون سے اہداف ہیں جو 6 ماہ قبل بھی آپ نے حاصل کر لیے تھے؟ ایران پر حملہ کر کے پھر دوبارہ آپ نے حملہ کر دیا ہے، اور ظاہر اس سے پہلے وہاں اسرائیل پہنچے، مودی کی ملاقات ہوئی. یہ بھی ڈیٹیلز اس پہ انشاءاللہ کسی دن پروگرام کریں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں دی اجازت. مولانا کی بات.